اسی لیے اب نمرود کے لیے 3 ہی شکلیں جواب دینے کی ہو سکتی تھی، یا وہ یہ کہے کہ مجھے سورج پر پوری قدرت حاصل ہے اور میں نے بھی یہ سارا نظام بنایا ہے، مگر اس نے یہ جواب اسی لیے نہیں دیا کہ وہ خود اس کا قائل نہیں تھا کہ یہ ساری کائنات اس نے بنائی ہے اور سورج کی حرکت اس کی قدرت کے قبضے میں ہے، بلکہ وہ تو خود کو اپنی رعایا کا رب اور دیوتا کہلاتا تھا، اور بس دوسری شکل یہ تھی کہ وہ کہتا تھا، یعنی نمرود کہتا تھا کہ میں اس دنیا کو کسی کی پیدا کی ہوئی نہیں مانتا اور سورج کو مستقل خود دیوتا ہے، اس کے اختیار میں خود بہت کچھ ہے، مگر اس نے یہ بھی اس لیے نہ کہا کہ اگر وہ ایسا کہتا تو ابراہیم علیہ السلام کا وہی اعتراض سامنے آ جاتا جو انہوں نے سب کے سامنے سورج کے رب ہونے کے خلاف اٹھایا تھا، کہ اگر وہ رب ہے تو عبادت کرنے والوں اور پجاریوں سے زیادہ اس معبود اور دیوتا میں تبدیلیاں اور فنا کے اثرات کیوں موجود ہے؟ رب کو فنا اور تبدیلی سے کیا واسطہ، اور کیا اس کی قدرت میں یہ ہے کہ اگر وہ چاہے تو مقرر وقت سے پہلے یا بعد نکلے یا ڈوب جائے؟ تیسری شکل وہ تھی کہ ابراہیم علیہ السلام کے چیلنج کو قبول کر لیتا اور مغرب سے نکال کر دکھا دیتا، مگر نمرود چونکہ ان دونوں شکلوں میں سے کسی شکل میں جواب دینے کی قدرت نہ رکھتا تھا، اسی لیے پریشان اور لاجواب ہو جانے کے علاوہ اس کے پاس کوئی دوسرا راستہ نہیں بچا۔ غرض حضرت ابراہیم علیہ السلام نے سب سے پہلے اپنے والد آزر سے اسلام کے سلسلے کی بات کہی، حق کا پیغام سنایا اور سیدھا راستہ دکھلایا۔ اس کے بعد عام لوگ اور سب لوگوں کے سامنے حق کو مان لینے کے لیے فطرت کے بہترین اصول اور دلیل پیش کیے، نرمی سے، میٹھی باتوں سے، مگر مضبوط اور روشن حجت و دلیل کے ساتھ ان پر حق کو واضح کیا۔ سب سے آخر میں بادشاہ نمرود سے مناظرہ کیا اور اس پر روشن کر دیا کہ رب ہونے اور معبود ہونے کا حق صرف ایک اللہ ہی کے لیے سب سے مناسب ہے، اور بڑے سے بڑے شہنشاہ کو بھی یہ حق نہیں ہے کہ وہ اس کی برابری کا دعویٰ کرے، کیونکہ وہ اور کل دنیا اسی کی مخلوق ہے، اور وجود و عدم کے قید و بند کے گرفتار، مگر اس کے باوجود کہ بادشاہ آزر اور عام لوگ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دلیلوں سے لاجواب ہوتے اور دلوں میں قائل، بلکہ بتوں کے واقعے میں تو زبان سے انکار کرنا پڑا کہ ابراہیم علیہ السلام جو کچھ کہتا ہے وہی حق ہے اور صحیح و درست ہے۔ پھر بھی ان میں سے کسی نے سیدھے راستے کو نہ اپنایا اور حق قبول کرنے سے بچتے رہے، اور اتنا ہی نہیں بلکہ اس کے خلاف اپنی ندامت اور ذلت سے متاثر ہو کر بہت زیادہ غیظ و غضب میں آ گئے، اور بادشاہ سے رعایا تک سب نے ایک ہو کر فیصلہ کر لیا کہ دیوتاؤں کی توہین اور باپ دادا کے دین کی مخالفت میں ابراہیم کو دیکھتی آگ میں جلا دینا چاہیے، کیونکہ ایسے سخت مجرم کی سزا یہی ہو سکتی ہے کہ دیوتاؤں کو حقیر
سمجھنے کا بدلہ اسی طرح لیا جا سکتا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کا آگ کا ٹھنڈا ہو جانا۔ اس مرحلے پر پہنچ کر ابراہیم علیہ السلام کی جدوجہد کا معاملہ کھلا ہو گیا، اور اب دلیلوں کی طاقت کے مقابلے میں ماہی طاقت و سطوت نے مظاہرہ شروع کر دیا۔ باپ اس کا دشمن، لوگ اس کے مخالف، اور وقت کا بادشاہ اسے پریشان کرنے کو تیار ایک ہستی، اور چاروں طرف مخالفت کی آواز، دشمنی کے نعرے اور نفرت و حقارت کے ساتھ کا بدلہ اور خوفناک سزا کے ارادے۔ ایسے وقت میں اس کی مدد کون کرے اور اس کی حمایت کا سامنا کیسے جوتے؟ مگر ابراہیم علیہ السلام کو نہ اس کی پرواہ تھی اور نہ ہی اس کا ڈر۔ وہ اسی طرح سے بے خوف اور خطر اور ملامت کرنے والوں کی ملامت سے بے نیاز حق کے اعلان میں مست اور رشد و ہدایت کی دعوت میں لگے ہوئے تھے۔ البتہ ایسے نازک وقت میں جب تمام ماہی سہارے ختم ہوئے، دنیاوی اسباب ناپید اور حمایت و نصرت کے ظاہری اسباب مفقود ہو چکے تھے، ابراہیم علیہ السلام کو اس وقت بھی ایک ایسا بڑا زبردست سہارا موجود تھا جس کو تمام سہاروں کا سہارا اور تمام مددوں کا مدد کرنے والا کہا جاتا ہے، اور وہ ایک اللہ کا سہارا تھا۔ اس نے اپنے جلیل القدر پیغمبر، قوم کے بڑے درجے کے ہادی اور رہنما کو یہ بے یار و مددگار نہ رہنے دیا، اور دشمنوں کے تمام منصوبوں کو خاک میں ملا دیا۔ ہوا یہ کہ نمرود اور قوم نے ابراہیم علیہ السلام کی سزا کے لیے ایک مخصوص جگہ پر کئی دن لگاتار آگ دہکائی، یہاں تک کہ ان کے شعلوں سے آس پاس کی چیزوں تک جھلسنے لگی۔ جب اس طرح بادشاہ اور قوم کو پورا اطمینان ہو گیا کہ اب ابراہیم کے اس سے بچ نکلنے کی کوئی شکل باقی نہیں رہی، تب ایک کوفن میں ابراہیم علیہ السلام کو بٹھا کر دہکتی ہوئی آگ میں پھینک دیا گیا۔ اسی وقت آگ میں جلانے کی تاثیر بخشنے والے اللہ نے آگ کو حکم دیا کہ اب ابراہیم علیہ السلام پر اپنے جلانے کا اثر نہ کرے۔ ناری ہوتے ہوئے اور آگ کے عناصر کا مجموعہ ہوتے ہوئے بھی ان کے حق میں سلامتی کے ساتھ سرد پڑ جائے۔ آگ اسی وقت حضرت ابراہیم علیہ السلام کے حق میں بردم و سلامہ بن گئی، اور دشمن ان کو کسی قسم کا نقصان نہ پہنچا سکے، اور ابراہیم علیہ السلام دہکتی آگ میں سالم و محفوظ دشمنوں کے نرغے سے نکل گئے۔ مختصر یہ کہ بدبخت قوم نے کچھ نہ سنا اور کسی بھی طرح رشد و ہدایت کو قبول نہ کیا، اور ابراہیم علیہ السلام کی بیوی حضرت سارہ اور ان کے برادر زادہ حضرت لوط علیہ السلام کے علاوہ کوئی اور بھی ایمان نہیں لایا۔ تمام قوم نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جلا دینے کا فیصلہ کر لیا اور دہکتی آگ میں ڈال دیا، لیکن اللہ تعالیٰ نے دشمنوں کے ارادے کو ذلیل و رسوا کر کے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے حق میں آگ کو بردم و سلامہ بنا دیا۔ تو اب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ارادہ کیا کہ
کسی دوسری جگہ جا کر پیغام الہی سنائے اور حق کی دعوت پہنچائیں، اور یہ سوچ کر فدان آرام سے ہجرت کا ارادہ کر لیا۔ اور ابراہیم علیہ السلام نے کہا، میں جانے والا ہوں اپنے پروردگار کی طرف، قریب ہی وہ میری رہنمائی کرے گا۔ یعنی اب مجھے کسی ایسی آبادی میں ہجرت کر کے چلا جانا چاہیے جہاں اللہ کی آواز حق پسند کان میں سے سنی جائے۔ حضرت کی اللہ کی زمین تنگ نہیں ہے، یہ نہیں، اور صحیح میرا کام پہنچانا ہے۔ اللہ اپنے دین کی اشاعت کا سامنا خود پیدا کر دے گا انشاءاللہ۔ ابراہیم علیہ السلام کا کلدائین کی طرف ہجرت کرنا حضرت ہاجرہ کی مختصر سیرت اور پرندوں کے عبرتناک واقعے پر غور آگے کی پارٹ میں۔